الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا صدق الله العظيم گزشتہ مجلس میں آپ حضرات کے سامنے ایک بات رکھی تھی کہ شیطان کی سب سے پہلی جو کوشش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی کوئی اچھا کام نہ کرے، کہ کوئی آدمی نمازی نہ بنے، کوئی آدمی اللہ کے کسی حکم کو پورا نہ کرے، اور پھر اگر کوئی آدمی نمازی بن گیا، اللہ کے حکموں پر چلنے والا بن گیا، اچھے کام کرنے والا بن گیا، تو شیطان کی دوسری جو کوشش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس عمل کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ عمل کسی طریقے سے اللہ کے یہاں قبول نہ ہو، اور وہ اس کے لیے 3 لائن کی محنتیں کرتا ہے۔ اس کی سب سے پہلی محنت یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے آدمی کو کفر شرک میں مبتلا کر دیا جائے، آدمی اللہ کے ساتھ کفر کرے یا اللہ کے ساتھ شرک کرے، اس لیے کہ جب کوئی آدمی اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر کئی جگہوں پر اس کے متعلق فرمایا کہ اس کا کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ اس کی پہلی کوشش ہوتی ہے عمل کو خراب کرنے کے لیے کہ وہ آدمی کو کسی طریقے سے کفر شرک میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آج میں نے جہاں سے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 3 سے، اس میں اللہ رب العزت نے آیت رکوع نمبر 3 اور رکوع نمبر 4 جو 2 رکوع آ رہے ہیں، ان 2 رکوع کے اندر کچھ 15 اصول بیان فرمائے ہیں اسلامی معاشرے کو صحیح طریقے پر لانے کے لیے۔ معاشرہ، سماج اگر وہ ٹھیک طریقے سے اسلامی طرز پر آ جاوے تو اس کے لیے ان دونوں رکوع میں اللہ رب العزت نے 15 اصول بیان فرمائے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے متعلق ان کا یہ قول ہے کہ یہ جتنے 15 جو اصول سورہ بنی اسرائیل کے ان دونوں رکوع میں بیان ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے وہ اصول ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اس کے پہلی کتاب تورات کے اندر بھی بیان فرمائے تھے۔ گویا کہ یوں سمجھیے کہ پوری تورات کا خلاصہ یہ 2 رکوع ہے، اور ان 2 رکوع میں اللہ رب العزت نے 15 اصول بیان فرمائے ہیں کہ جو سماج ان 15 اصولوں کو اپنی زندگیوں میں داخل کر لے گا
وہ سماج اسلامی طرز پر صحیح طریقے سے چلے گا۔ اور اس 15 اصول میں سب سے پہلا جب اصول جو قانون، اصول یعنی قانون، جو قانون بیان کیا ہے وہ یہی ہے کہ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، کہ اللہ کے ساتھ تم کسی دوسرے کو معبود مت بناؤ۔ یعنی پہلا جو قانون ہے وہ توحید ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، چونکہ اسی پر پورے اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ اس کے بغیر اسلام مکمل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس توحید کے بغیر، اس کلمے کے اقرار کے بغیر آدمی کی انٹری اسلام میں ہو ہی نہیں سکتی۔ تو سب سے پہلا جو اصول ہیں، جو قانون ہیں، وہ یہ ہے کہ ہر آدمی اللہ کو ایک مانے، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ سب سے پہلا قانون ہے۔ اب اس توحید کے اندر 3 چیزیں ہیں۔ ایک تو اللہ کو اس کی ذات میں اکیلا ماننا، اللہ ایک ہے، یعنی اللہ 2-3 اللہ نہیں ہے، 2-3 خدا نہیں ہے۔ جیسے عیسائی مذہب، یہودی جو مذہب ہے، ان مذہب کے اندر کسی نے اللہ کو 2 خدا مانا، کسی نے اللہ کو 3 اللہ مانا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، قرآن کریم ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا اللہ کی ذات کے بارے میں یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، 2-3 اللہ نہیں ہے، 2-3 خدا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر قرآن کریم دوسری جگہ کہتا ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، کہ اگر اس دنیا و زمین، اس پوری کائنات میں 2-3 اللہ ہوتے تو اس پوری دنیا کا نظام درہم برہم، یعنی بالکل رمڑ بھمڑ ہو جاتا ہے۔ اس کو ہمارے گجراتی زبان میں یہ کہہ لیتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی اسکول، ایک چھوٹا سا ملک جس کے اندر 2 PM ہو، ایک چھوٹی سی اسکول جس میں 2 پرنسپل ہو، کیا اس کا نظام صحیح چل سکتا ہے؟ تو اتنی بڑی پوری کائنات جس کو اللہ نے بنایا ہے، اگر اس میں 2 خدا ہوتے تو کیا ہوتا؟ ایک کہتا کہ آج تو مجھے بارش برسانی ہے، اور دوسرا کہتا کہ آج تو مجھے ٹھنڈی بھیجنی ہے، تو لڑائی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ پوری دنیا کا نظام صحیح طریقے سے نہیں چل سکتا تھا۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ان کے پاس جو لوگ اللہ کو 2-3 خدا مانتے، کوئی پروف، کوئی دلیل نہیں، ما لہم بہ من علم ما لم ينزل بہ سلطان، اللہ نے اس کے لیے کوئی سند، خود اللہ نے قرآن کریم میں کہیں جگہ بھی اس کو نہیں کہا کہ میں 2-3 ہوں۔ تو پھر کسی دلیل کے بغیر اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو اللہ ماننا، یہ بالکل شرک ہے اللہ کی ذات کے ساتھ۔ دوسری چیز ہے توحید کے اندر اللہ کی صفات میں بھی اکیلا ماننا۔ دیکھیے یہ مضمون بڑا اہم مضمون ہے، بار بار اس کا مذاکرہ ہوتا ہے، اور اسی لیے کروایا جاتا ہے تاکہ یہ باتیں ہمارے دماغوں میں فٹ ہو جائے۔ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اللہ کو بس ماننا، لیکن اللہ کو ذات میں کیسا ماننا، اللہ کو صفت میں کیسا ماننا، بڑے یہ اہم بنیادی مضامین ہیں۔ اس کو بار بار غور کرنے کی، اس کو بار بار اپنی زبانوں پر لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کو صفات میں اکیلے ماننے کا مطلب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرکین جو مکہ تھے، وہ اللہ کو ایک تو مانتے تھے کہ اللہ ایک ہے، تو پھر وہ مشرک کیوں کہلائے؟ وہ یوں کہتے تھے کہ اللہ اس پوری کائنات کو بنانے کے بعد اللہ فری ہو گیا ہے، اور اللہ نے پورا نظام ان دیوی دیوتاؤں کے ہاتھ میں دے دیا ہے، اس لیے انہوں نے کعبے میں 360 بت رکھے تھے، اور یوں کہتے تھے کہ کوئی بارش کا بت ہے، کوئی بیماری دینے والا ہے، کوئی روزی دینے والا ہے، کوئی اولاد دینے والا ہے، اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کی جتنی جو صفات ہیں، روزی کا مالک یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے، بیماری تندرستی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، عزت ذلت کا مالک اللہ، جتنی بھی جو خوبیاں ہو سکتی ہیں، یہ سارا کا سارا پاور اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے اختیار میں ساری چیزیں ہیں نہیں۔ تو یہ مشرکین مکہ کہلائے کہ نہیں، تم اگرچہ اللہ کو ایک مانتے ہو، اس لیے قرآن کریم نے بعض مرتبہ ان کا یہ قول نقل کیا ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دعوت دینے کے لیے جب جاتے تھے تو ان سے پوچھتے تھے کہ یہ آسمان و زمین کس نے بنائی ہے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، تو کیا کہتے ہیں؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ نے بنایا ہے۔ یہ آسمان سے بارش کون برساتا ہے؟ وہ صاف کہتے تھے کہ اللہ برساتے ہیں، تو پھر کیوں ان کو مشرک قرار دیا؟ کہ اللہ کو تو ذات میں اکیلا مانتے ہیں، لیکن اللہ کی جو صفات ہیں، اللہ کی جو خوبیاں ہیں، ان خوبیوں میں یہ اپنے معبود کو شریک کرتے ہیں۔ تو
یہ ہمارا توحید کے بارے میں دوسرا عقیدہ کہ جتنی بھی اللہ کی صفت ہیں ساری کی ساری صفتوں میں اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ ہمارے جو ملک میں ہمارے جو برادران وطن ہیں ان سے بھی اگر ہم پوچھیں تو کبھی بھی وہ کہتے ہیں، کبھی قدرت کا لفظ بولتے ہیں، کبھی وہ اوپر والا کہ تم نے اپنا سونا اللہ اوپر والا پیدا کریا ہے، قدرت کا کبھی لفظ بولتے ہیں۔ وہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اللہ کو تو مانتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں کہ اللہ ہے، لیکن ان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ جو جتنی بھی ہمارے جو دیوی دیوتا ہیں وہ سب اللہ کے اوتار ہیں، یہ سب اللہ کے روپ ہیں۔ حالانکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نراکار ہے، اللہ کا کوئی آکار نہیں ہے، اللہ کوئی روپ دھارن نہیں کر سکتا ہے، اللہ کوئی روپ دھارن نہیں کر سکتا ہے۔ یہ وہی کہہ رہا ہے کہ نہیں، اس لیے آپ دیکھیں گے کسی اسکولوں میں سرسوتی دیوی کی مورتی ہوتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ علم ایجوکیشن کی دیوی ہے، اس سے علم ملتا ہے، وہ اس کی پوجا کرتے ہیں۔ لکشمی دیوی کہ یہ پیسوں کی، اس سے پیسے ملتے ہیں، یہ ہمیں پیسے دیتی ہیں۔ لکشمی دیوی، سرسوتی دیوی، اس کی پوجا کی جاتی ہے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ اللہ کی جتنی خوبیوں میں یہ ان کو شریک کرتے ہیں، اس لیے مشرک کہلائے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ اللہ کے علاوہ کسی ولی سے، کسی نبی سے اپنی حاجتوں کو مانگتے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ ولی کتنے اونچے مقام پر پہنچ جاوے، جتنے بھی دنیا میں اللہ کے اولیاء گزرے ہیں وہ سب ہماری سر کے تاج ہیں، وہ ہماری سر آنکھوں پر کہ جن کا نام لینے سے ہماری زبانیں عظمتوں سے بھر جاتی ہیں، لیکن ولی کتنے اونچے مقام پر پہنچاوے وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا، ہو نبی کتنے اونچے مقام پر پہنچاوے کبھی وہ خدا نہیں بن سکتا ہے۔ اسی لیے تو یہ بتایا گیا کہ جب وہ خدا نہیں ہے تو ان کے سامنے اولاد مانگنا، ان کے سامنے اپنی مرادیں مانگنا، ان کے سامنے اپنی حاجتیں مانگنا یہ بھی شرک ہے۔ یہ قلیہ الکافرین میں پورا مضمون آپ کو اس وقت بتایا، لا اعبد ما تعبدون، پورا یہ مضمون ہے، بالکل کھلے عام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے مشرکین مکہ کے سامنے اپنی برات کی تھی، لوگ اس کو شرک ہی نہیں سمجھتے، یہ بھی شرک ہے اللہ کے ساتھ۔ یہ شرک فی صفات ہے، اور شرک کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے، جب آدمی محبت میں جب اندھا ہوتا ہے تو وہاں سے شرک شروع ہوتا ہے۔ جب نوح علیہ السلام جو دوسرے نمبر کے نبی ہیں اور پہلے نمبر کے رسول ہیں، ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے قوم کے اندر 5 بڑے بڑے بزرگ آدمی تھے جس کا قرآن نے تذکرہ کیا سورہ نوح میں، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ یہ 5 بڑے بڑے بزرگوں کے نام تھے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد ان کی جو قوم تھی ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلتی تھی کہ بھائی یہ جس طریقے پر جس راستے پر جا رہے ہیں یہ نبی والا راستہ ہے، ہم انہی کے طریقے پر چلتے ہیں۔ لیکن پھر دھیرے 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 ان کی نسلیں بدل دی گئی، تو شیطان ابلیس لعین بزرگ کی شکل میں ان کی دوسری نسل کے پاس آیا کہ تمہارے باپ دادا یہ جن بزرگوں کی عبادت کرتے کہ نقش قدم پر چلتے تھے، تو اب یہ ان کی جو تمہارے پروجوں کے چلے جانے کے بعد تمہارے سامنے ان کی شکلیں نہیں ہیں، تو تم ان کی ایک تصویریں بناؤ تاکہ ان کی تصویریں جب تمہارے سامنے ہوگی تو تم کو عبادت میں اور مزہ آئے گا۔ ان کی عبادت نہیں سکھائی، ان کی پوجا کرنا نہیں سکھایا پہلے، ان کی شکلیں بنائی جاوے، ان کی تصویریں، تاکہ اچھی بات ہے۔ اور ہوا بھی ایسا، جب ان 5 بزرگوں کی شکلیں اور تصویریں بنائی تو ان کی عبادت میں اور مزہ آیا، ان کو دیکھتے تو اللہ کی یاد آتی، ہاں یہ ہمارے پروجوں کے بزرگ کے زمانے کے بزرگ ہیں یہ۔ پھر ایک دوسری نسل آئی، ہر 30 سال میں ایک نسل بدل جاتی ہے، ایک نئی پیڑھی آتی ہے، تو اس نے پھر واپس سے وہ بزرگ کی شکل میں ابلیس لعین آیا، کہا کہ تمہاری جو باپ دادا تھے یہ انہی کی عبادت کرتے تھے، تو ان کے سامنے تو پوری حقیقت تھی ہی نہیں۔ تو دیکھیے تیسری جب پیڑھی آئی انہوں نے ان بزرگوں کی عبادت کرنا شروع کر دیا اور یہاں سے شرک پرستی شروع ہو گئی۔ تو یہ شیطان کا دوسرا سب سے بڑا کام ہوتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے آدمی کو عمل کے خراب کرنے کے لیے کفر اور شرک میں مبتلا کرتا ہے۔ قرآن نے پہلا اصول یہی بیان کیا، لا تجعل مع اللہ الہا آخر، کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفت میں کبھی شریک مت ٹھہرانا، فتقعد مذموما مخذولا، ورنہ کیا ہوگا قیامت میں
تمہارا حال، تم بدحال ہو جاؤ گے اور بے یار و مددگار ہو، کوئی تمہارا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اور پھر اس رکوع کے شروع میں اللہ نے ایک اور بات کہی کہ اللہ کے ذات میں، اللہ کی صفت میں اللہ کو اکیلا ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت بھی اللہ ہی کی جائے گی، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور آپ کے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرنا۔ یہ تیسری توحید ہوئی۔ توحید کی 3 قسمیں ہوئی، اللہ کی ذات میں اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی صفت میں اللہ کو ایک ماننا، اور اللہ کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرنا۔ یعنی عبادت کی سب سے جو اونچی قسم ہے سجدہ، یہ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے بھی نہیں ہوگا، چاہے وہ سجدہ تعظیمی ہو، چاہے وہ سجدہ عبادت ہو۔ اللہ کے علاوہ کسی ولی کے سامنے، کسی پیر کے سامنے، کسی بزرگ کے سامنے، کسی استاد کے سامنے، کسی ماں باپ کے سامنے سجدہ نہیں کیا جائے گا، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ شوہر کا مقام بیان کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے یہ الفاظ استعمال فرمایا، لیکن کسی دوسرے کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے میں نے یہ حکم نہیں دیا بیوی کو شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ 3 توحید کے اندر یہ 3 چیزیں ہیں۔ اب سوچنا یہ ہے کہ ان تینوں جو چیزیں جو توحید کی ہیں، ان میں سے کسی ایک چیز میں اگر ہم ملوث تو نہیں ہیں، یہ سوچنے کی چیزیں ہیں یہ کہ میں اللہ کو ذات میں ایک مانتا ہوں لیکن صفت میں تو کیا اللہ کو شریک نہیں کر رہا ہوں؟ اگر میں اللہ کو صفت میں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرا ہوں تو یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے یہ۔ اور قرآن کا فیصلہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کر، لیکن اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ اللہ ہی کہتے کہ یہ میرا حق ہے۔ یہ ایک شوہر گھر میں اپنی بیوی کو لے کر آتا ہے شادی کر کے، اور گھر کی ساری چیزیں بہترین سے بہترین تیار کر کے رکھتا ہے، اور بیوی پوچھتی ہے کہ یہ کس کے لیے، کہ تیرے لیے، یہ کس کے لیے، تیرے لیے، یہ بہترین روم، یہ بہترین کچن، یہ بہترین ساری چیزیں سب تیرے لیے ہیں، تو کس کے لیے ہے؟ کہ تو میرے لیے ہے۔ کیا مطلب؟ شوہر بھی یہ نہیں چاہتا ہے کہ میری بیوی کسی دوسرے سے آنکھ لڑائے، اگر آنکھ لڑاتی ہے تو شوہر اس کو پسند نہیں کرتا ہے کہ تم میری محبت میں کسی دوسرے کو شریک کرے۔ جب دنیا کا ایک شوہر اپنی بیوی کی محبت میں کسی دوسرے کو شریک کرنا پسند نہیں کرتا ہے تو جس نے پوری کائنات بنائی ہے وہ کیسے پسند کرے گا کہ اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرایا جائے، اس کی ذات میں، اس کی صفت میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرایا جائے؟ اس لیے بار بار ہمیں اپنے مذاکروں میں ساری چیزیں لانے کی ضرورت ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی طریقے سے ہمارے دماغوں میں اللہ کے بارے میں بدگمانیاں تو نہیں آ رہی، اللہ کے بارے میں سوالات تو نہیں آ رہے۔ یہ اسی لیے آ رہے کہ ہم اس کا مذاکرہ نہیں کرتے ہیں، ہمارے گھروں میں اس کے چرچے نہیں ہوتے ہیں، پھر دھیرے دھیرے جو ہے اللہ کے بارے میں بدگمانی آتی ہے، اللہ کے ذات سے یقین ہٹ جاتا ہے۔ میں نے اس کے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم نے اللہ کو کتنا سمجھا ہے، اپنی عقل سے ہم اللہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی سمجھتا ہے کہ اللہ سورج سے بڑا ہے، کوئی سوچتا ہے کہ اللہ چاند سے بڑا ہے، کسی نے آسمان کو بڑا سمجھا تو اللہ کو آسمان سے بڑا سمجھتا ہے۔ بس جس کی جسے سوچ، اس کی سوچ کی جو کیپیسٹی، اس اعتبار سے اللہ کو سوچتا ہے۔ ارے یہ ساری چیزیں تو اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کا ان کے ساتھ کوئی مقابلہ ہے نہیں کہ اللہ ان کے مقابلے میں کتنے بڑے ہیں۔ جیسے جبرائیل امین کتنے بڑے فرشتے ہیں، 600 پر اللہ نے بنایا، ایک پر کھول دے تو پوری دنیا اس ایک پر کے اوپر آ جاوے۔ تو جبرائیل کتنے بڑے ہیں، وہ جبرائیل کی بھی اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی لیے تو آج سے 100 سال پہلے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو محنت اللہ نے ان کے دل پر کھولی، انہوں نے اس محنت کا نام یہی رکھا تھا تحریک ایمان، کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اس محنت کا نام تحریک ایمان رکھوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا مقصد یہی تھا کہ اس محنت کے اندر آدمی سب سے پہلے اپنا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط کرے، اس کے دل میں اللہ کی عظمت، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ربوبیت۔ اس لیے تو انہوں نے جو 6 نمبر جو قائم کیے، اس میں پہلا جو نمبر تھا وہ تھا ایمان۔ وہ کہتے تھے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں کہ اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا ہے، اور اللہ اپنے غیر کے بغیر سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ دنیا میں جتنی مخلوق ہے، سجیو نرجیو، چھوٹی بڑی، سب اللہ کی غیر ہیں۔ ذرے سے لے کر پہاڑ تک، چونٹی سے لے کر جبرائیل امین تک سب اللہ کی مخلوق ہیں۔
یہ ساری کی ساری چیزیں نفع نقصان میں اللہ کے حکم کی محتاج ہیں، اللہ کسی کے حکم کا محتاج نہیں۔ یہ سمجھایا تو یہ ہمارے دلوں میں آوے، ورنہ پھر یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے پیچھے محنت کرنے کی وجہ سے چیزوں کی یقین ہمارے دلوں میں بیٹھ جاتا ہے۔ میں اپنے کاروبار سے پڑھ رہا ہوں، میں اپنی نوکری سے پڑھ رہا ہوں، میں اپنی کھیتی باڑی سے پڑھ رہا ہوں، میں اپنی ڈگری سے، اپنی صلاحیتوں سے میں کما رہا ہوں۔ اور یہی اصل ایمان ہے کہ چیزوں سے اپنا یقین ہٹا کر خبر پر اپنا یقین لانا، اسباب سے اپنا یقین ہٹا کر اعمال پر اپنا یقین لانا۔ ظاہر میں کیا نظر آ رہا ہے کہ میں دکان چھوڑ کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آؤں گا تو ظاہر یہ بتا رہا ہے کہ میرا نقصان ہو جائے گا دھندے کا، کاروبار کا۔ یہ ظاہر ہے، ظاہر سے نظر ہٹاؤ اور خبر پر یقین لاؤ کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو آدمی نمازوں کی پابندی کرے گا مسجد میں آ کر اللہ اس کے روزے میں برکت دے گا۔ یہ ظاہر کے خلاف بولنا پڑے گا، یہ ظاہر کے خلاف کرنا پڑے گا، تب جا کر ہمارے دلوں میں اللہ کی عظمت آئے گی، ورنہ پھر ظاہر کی محبت دلوں میں بیٹھے گی تو اللہ کی عظمتیں نکل جائیں گی۔ ہم بہت چلاتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، تو لیکن یہ کوئی فخر کی چیز ضرور ہے، لیکن یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ پھر ایمان ہماری جاگیر ہے۔ یہ کتنے بڑی ڈرنے کی ضرورت ہے کہ مرنے کے بعد آخرت میں اللہ نے جو گزشتہ باتیں آئی کہ آخرت میں کتنے سارے درجات اللہ نے بنائے ہیں، ایک ادنا سے ایمان والے کو دنیا سے 10 گنی بڑی جنت ملے گی، کیسے کیسے وعدے ہیں، تو اس ایمان کو بچا کر لے کر جانے پر ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب منہاج العابدین انہوں نے عجیب ایک واقعہ لکھا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ یہ پہلے ڈاکوؤں کے سردار تھے، لیکن کبھی کبھی کوئی مقام ایسا ہوتا ہے جس میں آدمی کو ہدایت مل جاتی ہے۔ ہدایت مل گئی ان کو، قرآن کریم کی ایک آیت سنی، کانوں میں پڑی، دل بدل گیا، اور اتنے بڑے اللہ کے ولی بن گئے کہ ولیوں کے سردار ہو گئے۔ کہاں ڈاکوؤں کے سردار اور کہاں ولیوں کے سردار بنے۔ ان کے شاگردوں میں ایک بہت بڑے شاگرد تھے، ان کے مرید، ان کے مرنے کا وقت قریب آیا، چونکہ حضرت فضیل بن عیاض اتنے بڑے تو ان کے مرید بھی اتنے بڑے ہوں گے، تو حضرت فضیل بن عیاض ان کے مرتے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے ہیں۔ فضیل بن عیاض نے سورہ یاسین کی جب تلاوت شروع کی، چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اپنے مردوں کے سامنے سورہ یاسین پڑھا کرو، کہا کہ ابھی سورہ یاسین مت پڑھو میرے سامنے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت فضیل بن عیاض نے کلمے کی تلقین کری۔ یہ بھی حدیث میں ہے کہ اپنے مردے کو کلمہ مت پڑھو، صرف کلمے کی تلقین کرو تاکہ وہ تمہارے کلمے کے پڑھنے سے کلمہ پڑھ لے۔ تو کہا کہ ابھی کلمہ مت پڑھو میرے سامنے، میں کلمہ پڑھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، اور یہ کہہ کر دنیا سے چلے گئے۔ حضرت فضیل بن عیاض کو اتنا صدمہ ہوا کہ 40 دن اللہ کے سامنے روتے رہے کہ اتنا بڑا میرا مرید، اور یہ اس حالت میں دنیا سے چلا گیا۔ 40 دن اللہ کے سامنے روتے رہے۔ 40 دن کے بعد اللہ نے ان کے دل پر بات الہام کی، کھولی، ان کی خواب میں زیارت ہوئی۔ جب دیکھا کہ فرشتے ان کو پکڑ کر جہنم میں اوندے منہ پھینک رہے ہیں، پوچھا کہ تیرا یہ حال کیوں ہوا؟ اللہ نے تیری اپنی معرفت تجھ سے چھین کیسے لی؟ تو بہت بڑا اللہ والا تھا۔ تو 3 چیزیں بتائی کہ میں دنیا کے اندر لوگوں کی چغلیاں بہت کرتا تھا۔ چغلی کہتے ہیں اس کی بات اس کے بعد، اس کے بعد اس کے بعد، اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ حسد بہت کرتا تھا، اپنے دوستوں پر جلن۔ اور تیسری ایک چیز تھی کہ میں کسی حکیم کے پاس گیا، مجھے ایک بیماری تھی، تو اس نے مجھے کہا کہ تم شراب پیا کرو، تو میں نے شراب کی عادت بنائی تھی، کبھی بھی شراب پی لیا کرتا۔ ان تینوں چیزوں کی وجہ سے اللہ نے مجھ سے اپنی ایمان کی معرفت چھین لی۔ دیکھیے بعض مرتبہ ہم کسی گناہ کو چھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی وہ ہمارا گناہ ہمارے ایمان کے سلب ہو جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو ڈرنے کی کتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جو قانون بیان فرما دے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اور میرا یہ فیصلہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت مت کرنا، فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا ورنہ تمہارا حال بدحال ہو جائے گا، تم میرے یار و مددگار ہو جاؤ گے۔ اس لیے یہ پہلا قانون ہے، ہمیں بار بار اپنے بارے میں، ایمان کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا قانون اللہ بیان فرما رہے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ دیکھیے اللہ نے اپنے بعد سب سے پہلا جو مقام بتایا ماں باپ کا بتایا کہ ماں باپ اللہ کی عبادت کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اب یہاں ایک سوال نہیں ہو رہا ہے کہ اللہ کے بعد دنیا میں مقام کس کا ہے؟
پیارا کا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، تو یہاں اللہ کے بعد فوراً مقام ماں باپ کا کیوں بیان فرمایا؟ بڑی عجیب بات لکھی ایک مفسر نے کہ اسی وبل والدین احسانہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بھی چھپا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے ثابت کیا کیسے؟ اس لیے کہ ہم دنیا میں جو آئے ہیں ہمارا ظاہری جو سبب ہمارے والدین ہیں، اور ہمارے والدین کے بھی والدین ہیں، ان کے والدین کے بھی ماں باپ ہیں، یہاں تک کہ ہم سب کے جو جد امجد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے دنیا میں آنے کا سبب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، چونکہ خود اللہ نے فرمایا لولا کا محمد لخلقت ما خلقتک، کہ اگر میں محمد کو پیدا کرنا نہ چاہتا تو آدم میں تجھے پیدا نہ کرتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آئے، اور ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی برکت سے آئے، تو انڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ادب سکھا رہا ہے کہ جو ہم جس ماں باپ کے دنیا میں آنے کا جو ذریعہ ہے ہمارے ماں باپ، جب اللہ ہمیں ان کی خدمت کا حکم دے رہا ہے، ان کے ادب کا حکم دے رہا ہے، تو جو شخصیت جو ہستی پوری دنیا کے پوری کائنات کا وجود کا سبب ہے وہ تو کتنی زیادہ ادب کے لائق ہے، تو اسی کے ضمن میں اللہ کے نظام کا ادب بھی آگا کہ انہی کا ادب بھی کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر بہرحال دوسرا قانون بیان فرمایا وبالوالدین احسانہ، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ ماں باپ کے اندر پھر ماں کا جو مقام ہے وہ باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کہ میرے ماں باپ کے اندر سب سے زیادہ میں کس کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں؟ کہ تمہاری ماں کے ساتھ۔ فرمایا پھر کہ تمہاری ماں کے ساتھ، کہا کہ پھر کہ تمہاری ماں کے ساتھ، پھر چوتھی مرتبہ پوچھا کہ پھر کس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو؟ کہ تمہارے باپ کے ساتھ۔ 3 مرتبہ ماں کا لفظ استعمال فرمایا، پھر چوتھی مرتبہ باپ کا لفظ آیا۔ مفسرین فرماتے ہیں اس لیے کہ ماں نے 3 وہ عظیم قربانی دی جو باپ نے نہیں دی ہے۔ سب سے پہلے قربانی ماں نے کیا دی؟ 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، کہ یہ کتنی بڑی قربانی ہے کہ ان پیٹ کے حمل کے زمانوں میں ماں کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ ماں ہی جانتی ہے کتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ پھر دوسری تکلیف ولادت کے وقت، یہ وہ تکلیف ہے کہ ماں خود اپنی جان کے فانفے ہوتے ہیں کہ میری خود کی جان نہ چلی جائے۔ اور تیسری تکلیف کہ پیدا ہونے کے بعد ماں کا اپنے بچے کو دودھ پلانا 2.5 سال تک، 2 سال تک۔ یہ 3 وہ بڑی قربانیاں ہیں جن بڑی قربانی کی وجہ سے اللہ نے ماں کو باپ کے مقابلے میں 3 گنا مقام عطا فرمایا۔ اور علماء و مفسر یہ فرماتے ہیں کہ ماں کو اللہ نے جو دنیا میں پیدا کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ ایک اللہ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے، ایک اللہ اپنے بندے سے کیسی محبت کرتا ہے، اور اللہ اپنے بندے کو کیسے جلدی معاف کر دیتا ہے، اس کا اگر نمونہ دیکھنا ہے تو ماں کو دیکھ لو۔ کیسی بھی ماں ہو، انسان نہیں، دنیا میں جتنی بھی دوسری مخلوقات ہے، درند ہے، چرند ہے، ان کی جو ماں ہے اپنے اولاد سے کیسی محبت کرتی ہیں، تو انسان کی جو ماں ہے وہ اپنے اولاد سے کیسی محبت کرتی ہے، اس کی مثال کہ تو اللہ نے ماں کو پیدا فرمایا۔ اور باپ بھی کچھ کم درجے کا نہیں ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے جو ہے باپ کے صلب سے، باپ کی پیٹھ سے وہ ناپاک گندا قطرہ نکلتا ہے اور پھر ماں کے پیٹ میں جاتا ہے، تو باپ بھی ذریعہ ہے اولاد کی دنیا میں وجود میں آنے کا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ماں باپ اتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگر یہ نعمت کسی کے ہاتھ سے چلی جاوے تو آدمی پوری دنیا کی کائنات میں اگر کسی کو دے دے تو کوئی آدمی اس کو ماں باپ کی نعمت واپس نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اگر اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے ماں باپ میں سے کوئی 2 میں سے کوئی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاوے، دونوں میں یا دونوں میں سے کوئی ایک۔ اب یہاں یہ ہوتا ہے کہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے کا مطلب، اس کا مطلب ہے کہ جوانی میں ماں باپ کی خدمت نہیں کرنے کی، تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ جوانی نہیں، ہر حال میں ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، لیکن بڑھاپے کا لفظ اس لیے استعمال فرمایا کہ عام طور پر بڑھاپے میں ماں باپ کو اولاد کی خدمت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، یا اس لیے بڑھاپے کا لفظ استعمال فرمایا کہ بڑھاپے کے اندر کبھی کبھی ماں باپ کا مزاج چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، چڑچڑا ہو جاتا ہے، بار بار بات میں غصے ہو جانا، تو اس موقع پر اولاد کو ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی اللہ حکم دے رہا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو بڑھاپے کی عمر میں پہنچنے کی وجہ سے ان کی جو سوچ ہے، ان کی عقل ہے، ان کی جو وچار ہے، یہ چھوٹے بچے کی طرح ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسے مطالبات ان کی طرف سے ہوتے ہیں کہ بچے وہ پورا نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کریم کی سورہ یاسین کی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں
وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ کہ جس کی ہم عمر لمبی کر دیتے ہیں ہم اس کو جو ہے پیدائش میں الٹا کر دیتے ہیں. کیا مطلب کہ جو بچوں کے اندر جو مزاج ہوتا ہے وہ پھر ماں باپ کے وہ بڑھاپے کے اندر بھی وہی مزاج دوبارہ آ جاتا ہے. جتنا زیادہ بڑھاپا ہوتا ہے اتنا ہی ان کا مزاج بچوں جیسا مزاج ہوتا ہے. بات بات میں ضد کرنا، بات بات میں غصہ کرنا، بات بات میں لڑنا، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک مزاج بنتا ہے. اس لیے بڑھاپے کی قید لگائی. علماء یہ فرماتے ہیں کہ بڑھاپا خود ایک بیماری ہے. اگر بڑھاپے میں کوئی بیماری نہ بھی ہو تو بڑھاپا خود ایک بیماری ہے. ایک مرتبہ ایک حکیم صاحب کے پاس ایک بوڑھے میاں گئے اور بوڑھے میاں نے جا کر کہا کہ میرے آنکھوں میں کمزوری بہت ہے، مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے. تو کہا کہ تمہارے بڑھاپے کا اثر ہے. پھر کہا کہ مجھے ڈائبٹیز ہے. کہا کہ یہ بھی تمہارے بڑھاپے کا اثر ہے. مجھے کانوں میں سنائی نہیں دیتا ہے کہ یہ بھی تمہارے بڑھاپے کا اثر ہے. بہت ساری بیماری گنوائی، سب کے جواب میں ایک ہی لفظ کی تمہارے بڑھاپے کا اثر ہے. وہ بڑے میاں نے ایک کھینچ کر تماچا گال پر رسید کر دیا. تو کہا کہ یہ بھی تمہارے بڑھاپے کا اثر ہے. تو بہرحال بڑھاپا ایک بیماری ہے، اگرچہ اس میں دوسری بیماری نہ بھی ہو تو بڑھاپا ایک بیماری ہے. اس بڑھاپے کے اندر ماں باپ کو اپنی اولاد کی خدمت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اس لیے اللہ فرما رہے ہیں اما یبلغن عندک الکبر احدہما، دونوں کے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاوے فلا تقل لہما اف. اللہ نے پہلا دیکھیے 5 حکم آ رہا ہے، 3 5 یا 4 حکم آ رہے ہیں. فلا تقل لہما اف، اپنے ماں باپ کے سامنے اف مت کرنا. اف یہ اف عربی لفظ ہے، ہماری زبان میں کہتے ہیں ہوں. ماں باپ نے کوئی بات کہہ دی اور اس کے جواب میں کہتے ہیں ہوں کہا، یا ماں باپ نے کوئی بات کہی اور اس کے جواب میں لمبی سانس کھینچی، یہ بھی اسی کے درجے میں ہے. ظاہر فرماتے ہیں کہ اس سے بھی کم گھٹیا درجہ کوئی لفظ ہوتا ہے اللہ اس کو بھی قرآن کریم میں بیان فرما دیتے ہیں، اف سے بھی کم درجے کا. یعنی اگر ماں باپ بڑھاپے کے اندر تمہیں کوئی بات کہہ دیں تو تم اس کے جواب میں اف توف مت کہو، ہوں مت کہو. یہ بھی ماں باپ کے ساتھ بے ادبی ہے. دوسری بات اللہ کہہ رہے ہیں ولا تنہرہما، ان کو جھڑکو مت. کبھی کوئی ایسی بات بڑھاپے میں کہہ دے ہوئے تو سمجھو کہ ان بڑھاپے کی وجہ سے ہے. ان کو جھڑکو مت، ان کو ڈانٹو مت، ان پر غصہ مت کرو. اللہ معاف فرماوے. پہلے یہ حال تھا کہ اولاد ڈرتی تھی ماں باپ سے کہ ابھی ماں باپ کے سامنے بات کرنے جیسی ہے کہ نہیں، ماں باپ کا مزاج کا رعایت کرتے ہوئے. اور آج حال یہ کہ ماں باپ ڈرتے ہیں اپنی اولاد سے، ہے کہ نہیں ہے؟ ماں باپ ڈرتی ہے اولاد سے کہ کہیں اگر میں ابھی کچھ بات کروں گا اپنے بیٹے کے سامنے تو ہو سکتا ہے غصے ہو جاوے میرے اوپر. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اف بھی مت کہو. اور یہاں ماں باپ کا آج کے زمانے کا یہ حال ہے کہ اولاد کے سامنے کچھ کہنے میں ماں باپ ہچکچاتے ہیں، ڈرتے ہیں بھی ابھی کہنے کی میرا بیٹا بہت غصے میں آج. کہاں ماں باپ کا مقام اور کہاں ہماری زبانوں پر. جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا جب انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ سے کہا کہ سنبھل کر چلنا، تو موسیٰ علیہ السلام کو بات سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ ان کی تربیت تو ڈائریکٹ اللہ رب العزت فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کچھ اس کی وضاحت کہ میری تربیت تو کرتا ہے، پھر کیا بات ہے کہ کیا مطلب سنبھل کے چلنے کا کہ تمہارے لیے دعا کرنے والی تمہاری ماں چلی گئی ہے، اب سنبھل کر چلنا. اب تک تم جو بچے ہوئے تھے تمہاری ماں کی دعاؤں کی برکت سے بچے ہوئے تھے. اس لیے کہ ماں کی اپنے بیٹے کے ساتھ محبت بے غرض ہوتی ہے. شوہر بیوی سے محبت کرتا ہے اس میں غرض ہوتی ہے، بیوی شوہر سے محبت اس میں غرض ہے، بھائی بھائی کی محبت، دنیا کی جتنے بھی رشتے لے لو ساری محبتوں میں غرض ہے، لیکن ماں باپ کی اپنے اولاد کے ساتھ محبت میں کوئی غرض نہیں ہے. اس لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ جب ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو وہ چونکہ ان کی دعا میں اخلاص ہوتا ہے، ان کی محبت بے غرض ہوتی ہے، تو دعا ساتوں آسمانوں کو چیرتے ہوئے اللہ کے عرش پر پہنچ جاتی ہے. اور اسی کے برخلاف ماں باپ جب بد دعا کرتے ہیں اپنی اولاد کے حق میں تو بد دعا بھی ساتوں آسمانوں کو چیرتے ہوئے پہنچ جاتی ہے اللہ کے عرش کے پاس. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ماں باپ کے سامنے کسی بیٹے کا کسی اولاد کا محبت کی نگاہ سے دیکھنا ایک مرتبہ ایک مقبول حج کا ثواب. پوچھو آج ٹور میں کہ ایک حج کے لیے کتنا خرچہ کرنا پڑتا ہے؟ 10 لاکھ کا خرچہ ایک پر پرسن ہو گیا، اور وہ بھی معلوم نہیں کہ اتنا 10 لاکھ خرچہ کرنے کے بعد حج قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھو ماں باپ کو ہنستے چہرے سے، ایک مقبول حج کا ثواب. قربان جاؤ صحابہ پر، کیسے کیسے سوالات اللہ کے نبی سے کر لیے. ایک صحابی نے سوال کیا نبی اللہ اگر میں دن میں 100 مرتبہ دیکھوں تو؟ کیسا سوال کیا ہے.
کہا کہ کوئی بات نہیں، دن میں 100 مرتبہ تم دیکھو گے تو 100 اللہ تعالیٰ مقبول حج کا ثواب دے گا۔ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی تھوڑی ہے۔ یہ مقام بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھنا ایک مقبول حج کا ثواب ہے۔ اسے تو بخاری شریف کی روایت ہے، ماں باپ کی سامنے ماں باپ کی خدمت نہ کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا گناہ کبیرہ ہے، یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، بڑے گناہوں میں شامل کیا ہے۔ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر، جیسے یہاں سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ لقمان میں بھی آئے گا، اس کے علاوہ کئی صورتوں میں اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کا حکم بیان فرمایا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ماں باپ کا مقام کتنا بڑا ہے۔ لیکن میں یہاں ایک اشارہ یہ بھی کروں کہ جب یہ ماں باپ کے جب حق بیان کیا جاتا ہے تو کبھی کبھی اولاد یہ کہتی ہے کہ ابھی ہمارے حق بھی تو بیان کرو، تو وہ موقع آئے گا تو انشاءاللہ اولاد کے حق بھی بیان کیے جائیں گے کہ ماں باپ کے اوپر اولاد کے کیا حقوق ہیں۔ ابھی تفسیر میں ماں باپ کے حقوق کی بات چل رہی ہے تو ماں باپ کے اولاد کے سامنے ماں باپ کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں۔ ورنہ لوگ کہتے ہیں کہ ماں باپ کو بھی کہو کہ ان کے ذمہ اولاد کے کیا حق ہیں۔ یہ بھی چونکہ اللہ نے ہر ایک کے ذمہ کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں ڈالی ہیں، ماں باپ کے ذمہ بھی اولاد کے حق ہیں، مستقل الگ مضمون ہیں، لیکن ماں باپ اولاد کے حق میں اولاد کے پاس بھی ماں باپ کے جو ہے حق ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے فرمایا کہ اگر تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا تو تیرے لیے جنت کے دونوں دروازے کھلے ہیں۔ پھر فرمایا کہ تو نافرمانی کرے گا تو جہنم کے دونوں دروازے کھلے ہیں۔ تو صحابی نے پھر سوال کیا کہ یا نبی اللہ، جہنم کی جو وعید ہے، تو میرا ایک سوال یہ ہے کہ اگر میرے ماں باپ میرے ساتھ ظلم کرے، میرے اوپر میرے ساتھ کوئی ایسی حرکت کرے جو نہیں کرنی چاہیے، وَإِن پھر بھی یہ وعید ہے، پھر بھی اگر میں ماں باپ کی بات نہ مانوں، تو کہا کہ وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، اگرچہ یہ دونوں تیرے پر ظلم کرے، اگرچہ دونوں تیرے پر ظلم کرے، اگرچہ یہ دونوں تیرے پر ظلم کرے، پھر بھی اگر تو ماں باپ کی خدمت نہیں کرے گا تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ ماں باپ کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں۔ ماں باپ کیسا بھی نافرمان ہو، ماں باپ کتنے بھی بڑے ظالم ہوں، اولاد کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرے۔ اولاد ماں کی خدمت اس لیے نہیں کرتی کہ ماں رات میں تہجد نہیں پڑھتی، ماں رات میں نماز نہیں پڑھتی، ماں پردہ نہیں کرتی، یہ اس کا اپنے اللہ سے معاملہ ہے۔ وہ اللہ کی گنہگار ہے، پردہ نہ کر کے، نماز نہ پڑھ کے، لیکن تیرے ذمہ ضروری ہے کہ وہ تیرے ماں باپ ہے، تو ان کی خدمت کرے۔ باپ کی خدمت اس لیے نہیں کرتا ہے کہ باپ نمازی نہیں ہے، باپ فاسق ہے، باپ فلاں ہے، باپ فلاں ہے، نہیں، باپ کیسا بھی ہو، باپ کی خدمت وہ اپنا اللہ کا معاملہ ہے، وہ کہ بے نمازی ہے، وہ فاسق ہے، لیکن تو اس کی اولاد ہے، تیرے ذمہ ان کے حق ہے کہ تو ان کی خدمت کرے۔ تھوڑا سا تقوی آ گیا، تھوڑی سی داڑھی آ گئی، تھوڑے سے نمازی بن گئے تو ماں باپ کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں، میرا باپ تو ایسا ہے نہیں، میری ماں تو ایسی ہے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ مشرک ہو ماں باپ، کافر ہو، مشرک ہو، پھر بھی تجھے ان کی خدمت کرنی ہے۔ کیا لفظ قرآن نے استعمال فرمایا، وَإِن جَاهَدَاكَ، قرآن کریم کی صورتوں میں وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ اگرچہ دنیا میں وہ مشرک ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ان کے ساتھ ظلم کرو، ان کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کے جتنے حقوق ہیں سارے حقوق تم ان کے پورے کرو۔ یہ دوسرا قانون اللہ قرآن میں بیان فرما رہے، پہلے اس میں یہ فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، اُف مت کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکو مت، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے سامنے نرمی سے بات کرنا، بہت زور دے کر غصے میں بات مت کرنا۔ جب تو چھوٹا تھا تو تیرا ہاتھ پکڑ کر ماں باپ لے کر تجھے چلتے تھے، اور تو کیسی بہکی بہکی باتیں کرتا تھا، بہکے بہکے سوال کرتا تھا، تو بڑے پیار بھرے انداز میں تیرے سوالوں کا جواب دیتے تھے، ہے نا؟ چھوٹا بچہ کتنے سوال کرتا ہے اپنے ماں باپ سے، لیکن ماں باپ محبت میں ان سارے سوالوں کے جواب، آج کچھ تجھ سے سوال کر دیے اور تو پھر غصے میں آ کر تم کو خبر نہ پڑے، تم نے خبر نہ پڑے، ابھی بڑی باتوں نہیں کروانی ہمارے سامنے، زمانہ کیا تھی کیا پہنچی گئے ہو، 21ویں صدی چالے ہیں، تمہیں پرانا زمانہ نہیں باتوں کرو۔ یہ سارے الفاظ یہ ماں باپ کے حق میں بے ادبی ہیں۔ یہ اس وقت اگر اللہ نہ کرے ماں باپ کے دل اگر دکھی ہو گیا، ماں باپ کے دل کو ٹھیس پہنچ گئی، تو تمہارے ہلاکت کے لیے کافی ہے۔ دنیا میں تمہارے وجود کا ذریعہ ہے، یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ یہ قرآن اس لیے تو بار بار ہمیں کہہ رہا ہے۔ چوتھی بات فرمائی وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے شفقت کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ اپنے آپ کو بچھا دو، جھک جاؤ، تواضع کے ساتھ ان کے سامنے رہو، رسپیکٹ کے ساتھ، ادب کے ساتھ۔ تم کتنے بڑے IPS آفیسر بن جاؤ، تم کتنے بڑے مفتی اور شیخ الحدیث بن جاؤ، لیکن ماں باپ سے اونچا تمہارا مقام نہیں ہو سکتا ہے۔
ہوتا ہے نا آدمی IPS آفیسر بن گیا, شیخ الحدیث بن گیا, تو ماں باپ کو کچھ نہیں سمجھتا, ماں باپ کی رائے کو کچھ نہیں سمجھتا ہے. تو اس سے زیادہ دنیا انہوں نے دیکھی ہے. کئی واقعات آپ حضرات نے سنے ہوں گے. یہ ہوتا ہے, یہ جب زندگیوں میں ماں باپ کی عظمت جب دلوں میں نہیں ہوتی ہے تو بڑا مقام پانے کے بعد بھی وہ ماں باپ کو رتبہ نہیں دے سکتے. بولا سورہ یوسف میں تفصیل سے اس کی بات آئی تھی. تو یہ اپنے آپ کو ماں باپ کے سامنے جھکا دو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور پھر کہا کہ صرف اتنا نہیں, ماں باپ کے سامنے نرمی سے بات کرو, ماں باپ کے سامنے اف مت کرو, ماں باپ کو جھڑکو مت, ماں باپ کے سامنے تواضع رہو. پانچویں بات کہی کہ ماں باپ کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہو. رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. جیسے بچپن میں اللہ تو نے, ہمارے ماں باپ نے ہمیں پالا ہے, اللہ تو پوری زندگی ان پر رحم فرما. ان کے لیے رحم کی دعا کرو, ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یہ تمہاری ذمہ داری میں ہے. تم ان کا حقیقی شکریہ ادا کر ہی نہیں سکتے ہو ماں باپ کا. اس کے لیے اللہ نے دعا سکھائی کہ پوری زندگی ہر نماز کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگا کرو. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں اپنا بچپن یاد دلایا کہ کیسی تمہاری تربیت کی بچپن کے اندر, کیسی تربیت کی ہے. خود بھوکے رہے تمہیں کھانا کھلایا, خود پیاسے رہے تمہیں پانی پلایا ہے, تمہارے خاطر کیسی تکلیفیں برداشت کی ہیں. سردی گرمی بارش ہر موسم میں کاروبار پر گئے ہیں تاکہ میرے بچے کا جو ہے میں ناز نخرے برداشت کر سکوں. آج وہی بچہ ماں باپ کے سامنے بولتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک بیٹا آیا اور اپنے باپ کی شکایت میں لگا کہ جب بھی دیکھو میرا باپ میرے پاس پیسے مانگتا رہتا ہے. آج بھی بہت سارے ماں باپ شکایت کرتے ہیں اپنے بیٹوں کی. تو اسی صحابی کے بیٹے نے اللہ کے نبی سے شکایت کی اپنے باپ کی کہ جب بھی دیکھو میرا باپ مجھ سے پیسہ مانگتا رہتا ہے, تو بلاؤ تمہارے باپ کو. ادھر صحابی کو ان کے باپ کو بلانے کے لیے گئے. ادھر آسمان سے جبریل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ جب اس کا باپ آوے تو اس سے یہ کہنا کہ تیرے دل میں جو اشعار جو تو نے پڑھے ہیں, جو ابھی تیرے کانوں نے بھی نہیں سنے ہیں, وہ سنا. جب وہ باپ آیا تو سب سے پہلے اللہ کے سامنے اس سے پوچھا کہ تیرا بیٹا تیری شکایت کرتا ہے کہ تو ہر وقت اس سے پیسے مانگتا رہتا ہے. تو کہا کہ ہاں میں نے پیسے اس سے مانگے ہیں. پھر کہا کہ تیرے دل میں جو اشعار ہے جو ابھی تیرے کانوں نے نہیں سنے ہیں, وہ اشعار تو مجھے سنا. کہا کہ یا نبی اللہ ہر وقت تم ہمارا ایمان کو تازہ کر دیتے ہو, یہ اللہ ہی نے تمہیں بتایا ہوگا. کہا کہ اللہ ہی نے بتایا ہے کہ وہ کون سے اشعار ہیں کہ جو اشعار اللہ کو اتنے پسند آئے کہ اللہ نے کہا کہ سنا. تو اس اشعار عربی ہیں. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے میرے لال, جب تو دنیا میں آیا تھا تو میں نے تیرے لیے دنیا میں خوشیاں منائی تھیں. مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں نا آدمی اپنے بیٹے کی خوشیوں میں. اے میرا لال جب تو بیمار ہوا تھا, جب رات میں جب تو بیمار ہوتا تھا تو پوری رات میں تیرے بیماری کے خوف سے روتا تھا, میں جگتا تھا, اپنے آپ کو میں جگاتا تھا. خلاصہ بیان کر رہا ہوں ان کے شعر کا. اور میں اس لیے نہیں سوتا تھا کہ میرے بیٹے کو کہیں تکلیف نہیں ہو جاوے. میرے بیٹا ایک مرتبہ جب تو بیمار ہوا, جب تو بخار میں تڑپ رہا تھا, تو میں اس بخار کی وجہ سے میری رات کی نیندیں حرام ہو گئی تھی. پھر جب میں کمانے کی عمر کو پہنچا اور تو نے میرے سامنے اپنی ساری چیزیں رکھی تھی, میں نے تیری ساری ضدیں میں نے تیری پوری کر دی. اے میرے لال آج تو مجھے اپنے ایک باپ کا حق نہیں دے سکتا ہے تو نہ دے, لیکن ایک پڑوسی کا جو حق ہے وہ پڑوسی کا حق تو مجھے دے دے. یہ اشعار کے انداز میں وہ پڑھ رہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. عجیب اشعار ہیں وہ تو وہی کیفیت وہی باپ بیان کر سکتا ہے جس کی دل پہ گزرتی ہوگی جب بیٹے بڑے ہو جاتے ہیں اور باپ کے سامنے بولتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے, وہ اشعار پڑھ رہا ہے. جب اشعار ختم ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹے کا گریبان پکڑا اور اس کو دھکا دیا اپنے باپ کے پاس, اور یہ الفاظ زبان استعمال فرمائے انت ومالک لابیک, کہ تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے, اس میں تیرا کوئی حق نہیں ہے. تو ساتھ میں رہتا ہے, تیرے ذمہ ہے اپنے باپ کی خدمت کرنا, تیرے ذمہ ان کا خرچہ پورا کرنا. یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ ماں باپ کتنی بڑی اونچی ہستی ہے. اور آج آدمی تھوڑا سا کماتا ہے تو اپنے باپ کو کچھ نہیں سمجھتا ہے. تمہارے دکانیں نہیں آوانو, تمہاری کوئی ضرورت نہیں تھی دکانیں آوانی. تمہیں دکان آئے نے منے مارا جو ہے دکان دھندا میں بیچنے, تمہیں عام کرو تمہیں عام کرو. آدمی ایسے الفاظ بولتا ہے. یعنی اپنے آپ کو اتنا بڑا, جس باپ نے تجھے کماتے سکھایا, جس باپ نے تجھے دکان میں دھندا کرتے سکھایا, جس باپ نے تجھے چلنا سکھایا, آج تو اس باپ کے سامنے ایسے الفاظ بک رہا ہے. اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا. رضا ربی فی رضا الوالد, باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے,
اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. ماں باپ جب ناراض ہوتے ہیں تو اللہ ناراض ہو جاتے ہیں. اس لیے کوئی بھی کتنی بھی شکایت ہو اپنے ماں باپ سے، کتنی بھی شکایت ہو، میں نے کہا نا حدیث سنا ہے، کتنی بھی شکایت ہو، ماں باپ کتنے پریشان کرتے ہوں، لیکن ایک باپ بیٹے ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے کہ میرے باپ میرے اپنی کسی زبان سے، میری کسی حرکت سے اپنے باپ کو تکلیف نہ پہنچ جائے، ان کے دل کو ٹھیس نہ پہنچ جائے. یہ الفاظ یہ کتنے عجیب الفاظ ہیں. فلا تقل لهما اف، اف مت کہو، ان کو جھڑکو مت، ادب سے بات کرو. ربکم اعلم بما فی نفوسکم. آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ کبھی کبھی بڑھاپے کے اندر باپ جو ہے اس طریقے سے باتیں کرتا ہے، تو کبھی کبھی آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی کبھی باپ کے سامنے اگر گستاخی تم سے ہو گئی تو اللہ کو معلوم ہے کہ تمہارے دل کی نیت کیا تھی باپ کو کچھ کہنے کی. کبھی کبھی ہوتا ہے جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، آدمی غصے میں ہے اور کبھی کبھی باپ کے ماں کے سامنے کچھ بول دیا تو اس وقت جو ہے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے کیا کہہ دیا. تو اللہ فرما رہے ہیں ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک ہو، تمہاری نیت صحیح ہے تو اللہ جو ہے توبہ کرنے والے کو اللہ معاف کرنے والا ہے. تو پھر اگر صحیح نیت ہے تمہاری، باپ کو تم حقیر نہیں سمجھ رہے ہو، بھول سے تمہاری زبان سے باپ کے بارے میں کچھ نکل گیا ہے تو اللہ اس کو معاف کرنے والے ہیں. یہ تو باپ کی حیاتی میں ہوا کہ اگر باپ زندہ ہیں اور ماں باپ پہ سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاوے تو اولاد کے پاس ابھی موقع ہے کہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار بناوے. لیکن دونوں چلے گئے اور اولاد نافرمان تھی، اب اس کو یہ احساس ہوا. تو حدیثوں میں آتا ہے کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی جو آدمی ماں باپ کی مغفرت کی دعا کرتا ہے اور ماں باپ کے جو رشتہ دار تھے، ماں کی جو سہیلیاں ہے، باپ کے جو دوست ہیں، ان کے ساتھ اگر اچھا برتاؤ کرتا ہے، انہوں کے جو وعدے تھے ان وعدوں کو پورا کرتا ہے، ان کے قرضے ادا کرنے کی ذمہ داری لیتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرماتے ہیں کہ یہ آدمی بھی ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی فرما برداروں میں شمار ہوگا. اس لیے ان کے لیے ہمیشہ مرنے کے بعد بھی ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہنا، ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہنا، ان کے جو قرضے ہیں ان قرضوں کی ادائیگی کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لینا، ان کے وعدے پورے کرنا، ان کے جو ہے ماں باپ کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا. اب ایک بات کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں. آج کل ماں باپ کی بات ماننے کے اندر تھوڑا سا افراط تفریط کا معاملہ ہو رہا ہے. افراط مطلب کچھ حد سے زیادہ اور کچھ حد سے کم. کچھ لوگ جیسے کہ جو ہر حال میں چاہے وہ ماں باپ اللہ کے نافرمانی کا حکم کرے پھر بھی ماں باپ کی بات مانتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ ایک اصول سن لیجیے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. اگر ماں باپ ایسی کسی بات کا حکم کرے جس میں اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ کسی حکم کو توڑنا ہے، تو ایسے مطلب ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی. کچھ لوگ تو ہے کہ جو بالکل ماں باپ اگر یوں کہے کہ بیٹا داڑھی کٹوا لے تجھے اچھی لگتی، ایسے مطلب ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی. یا کوئی بھی ایسا حکم دے جو شریعت کے خلاف ہو تو اس وقت ماں باپ کی بات، کیونکہ اس وقت اللہ کے حکم کو توڑنا پایا جا رہا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بالکل ماں باپ کی بات مانتے ہی نہیں کہ بھئی کسی بھی وقت ماں باپ کی بات کی ماننا ہے. ان دونوں کے درمیان کی بات یہ ہے مدار شریعت پر ہے. ماں باپ اگر ان چیزوں کا حکم کرے جن کا حکم شریعت کرتی ہے تو ان تمام چیزوں میں ماں باپ کی بات مانیں گے. ماں باپ اگر ایسی چیزوں کا حکم کرتے ہیں جن کا حکم شریعت نہیں کرتی ہیں، جس سے اللہ اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں، ایسی چیزوں میں ماں باپ کی بات نہیں ماننی. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.